اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچویں تقسیم جو ہے مقدمہ تقسیم ہوتی ہے مقدمہ مفوتہ اور غیر مفوتہ۔ مفوتہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، خود اسی صیغے سے ہی معلوم ہوتا ہے اس کی تعریف، یعنی یہ مقدمہ اگر مکلف اس کو ذیل مقدمے سے پہلے انجام نہ دے دے، اس کو ترک کرے تو یہ سبب بنتی ہے ذیل مقدمہ جو واجب ہے، جو مامور بہ ہے، اس کے فوت ہونے کا سبب بنتی ہے۔ اسی لیے یہاں پر عقل حاکم ہے، عقل حکم کرتی ہے، چونکہ مولا نے اس مامور بہ کو، مکلف بہ کو تمہارے اوپر واجب قرار دیا، اور اس کا اتیان اور اس کا امتثال تمہارے پر واجب ہے۔ اس کا اتیان کے لیے ذریعہ یہ ہے کہ اس مقدمہ کو پہلے آپ انجام دے دیں۔ جب آپ انجام دیں گے اس سے پہلے تو پھر واجب کو آپ انجام دے سکتے ہیں۔ اگر اس کو آپ اتیان نہیں کریں گے تو پھر وہ واجب جو ہے آپ سے اتیان نہیں ہوگا، آپ کے لیے امکان نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر فرض یہ ہے کہ استطاعت حاصل ہو گیا ہے خود وجوب کے لیے، یہاں پر ایک دقت کرنی ہے، یہ مقدمہ وجوب کے آنے کے لیے مقدمہ نہیں ہے، بلکہ واجب کے اتیان کے لیے مقدمہ ہے۔ ایک دفعہ ایک چیز مقدمہ ہوتی ہے خود وجوب کے آنے کے لیے، وہ پہلے عرض کیا ہے مقدمہ یہ وجوب جسے کہتے ہیں، یعنی استطاعت کا حاصل ہونا۔ اگر استطاعت حاصل ہو جائے تو واجب پر یہ حکم آ جاتا ہے، واجب پر یہ حکم آ جاتا ہے، وہ واجب ہو جاتا ہے، مثلا افعال مخصوص حج۔ اما یہاں پر یہ نہیں ہے، یہاں وجوب پہلے آیا ہے، حکم آیا ہے، اس واجب کو اتیان کرنے کے لیے وہ ذیل مقدمہ ایک مقدمے پر موقوف ہے کہ وہ اگر مقدمہ انجام نہ دے دے مکلف تو پھر وہ واجب اس سے فوت ہو جاتا ہے، واجب کیا ہوتا ہے؟ فوت ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر شخص مستطیع کے لیے استطاعت حاصل ہونے کے بعد وجوب آیا اس کے گردن پر، حج اس کے اوپر واجب ہے، ہو گیا، ابھی وجوب متوجہ ہو گیا، مکلف کے گردن پر آ گیا۔ اب افعال حج کو بجا لانے کے لیے جو مقدمہ ہے اس فعل کو مکان مقصود میں بجا لانا ہے۔ اس مکان مقصود تک جانے کے لیے جو مقدمہ ہے وہ کیا ہے؟ قطع مسافت ہے، سفر کرنا ہے، اس کو ٹکٹ لینا ہے، جہاز بیٹھنا ہے، قطع مسافت کے بعد اس مکان مقصود میں جائے گا اور افعال حج کو کیا کرے گا؟ اس واجب کو انجام دے دے گا۔ تو اگر وہ قطع مسافت نہ کرے تو پھر چونکہ فرض یہ کہ یہ واجب ایک خاص وقت میں اس کو انجام دینا ہے، اس خاص وقت سے پہلے اس کو وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ اگر وہ قطع مسافت کر کے اس خاص وقت میں نہیں پہنچے گا، محرم نہیں بنے گا، تو پھر وہ واجب کو بجا نہیں لا سکتا ہے۔ پس اس مقدمہ کا بجا نہ لانا یہ سبب بن رہی ہے اس واجب کا اس کے گردن سے فوت ہونے کے لیے، تو اس مقدمہ کو کہتے ہیں مقدمہ مفوتہ۔ اور مقدمہ مفوتہ اگر اس کو مقدمے کو انجام دے گا تو وہ سبب بنے گا، واجب اس کے گردن سے ترک ہو جائے گا اور یہ شخص معصیت کار ہو جائے گا۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ کرنا چاہیے، اس مقدمے کو انجام دینا چاہیے۔ مقدمہ کیا؟ قطع مسافت کرنا چاہیے، جانا چاہیے۔ یا اسی طرح سے ایک مثلا یہ اس کے لیے مثال آپ دے دیں، دوسری مثال فرض کرے صحت صوم متوقف ہے ایک وقت خاص، اور قبل از وقت خاص بعد انسان جو ہے حدث اکبر سے پاک ہونا چاہیے۔ صحت صوم کے لیے شرط یہ ہے کہ طلوع فجر سے پہلے سے لے کر غروب شمس تک، لیل کے داخل ہونے تک، رات اس خاص مخصوص وقت میں اس کو 9 چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ قبل از طلوع فجر باید اگر وہ محدث ہے تو
بعد اس کو کیا کرنا چاہیے؟ طہارت حاصل کرنا چاہیے. بس اس واجب کے آنے سے پہلے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس مقدمہ کو انجام دے دے. یعنی اگر اس کے گردن پر غسل ہو تو غسل بجا لائے، تیمم بجا لائے، تاکہ وہ طہارت حاصل ہو جائے گی تو پھر وہ واجب کو انجام دے سکتا ہے. وہ واجب ہے جو صوم ہے. اما اگر پہلے اس نے اس کے گردن پر غسل لایا تو غسل نہیں کیا، محدث ہوا تھا، حدث کے لیے رافع حدث کو انجام نہیں دے دیا، جب رافع حدث کو انجام نہیں دیا تو وہ صوم کو انجام ہی نہیں دے سکتا ہے. تو اس کا گردن پر جو واجب ہے واجب کو انجام نہیں دے سکتا ہے. فرماتے ہیں کہ الخامس تقسیمها تقسیم المقدمہ الی مفوتہ و غیر مفوتہ. المقدمۃ المفوتہ کیا ہے؟ عبارت عن المقدمۃ التي، عبارت ہے اس مقدمے سے کہ یحکم العقل، یہاں اس کے وجوب پر عقل حاکم ہے کہ بوجوب الاتیان بها قبل وجوب ذیہا. عقل یہ کہہ رہی ہے کہ ذیل مقدمہ کے وجوب آنے سے پہلے تمہارے پر واجب ہے کہ اس مقدمے کو انجام دے دو. علی وجہ اس بنا پر کہ لو لم یاتی بها قبلہ، اگر اس سے پہلے اگر انجام نہ دے تو لما تمکن من الاتیان بالواجب فی وقتہ، پھر اس شخص مکلف کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے کہ اس واجب کو اپنے وقت میں اتیان کرے، امتثال کرے. فرض یہ کہ وہ اس واجب کے لیے ایک خاص وقت معین ہے، مثلا فلان ذی الحج کے 10 سے فلان اعمال شروع کرنا ہے ایک خاص وقت کے لیے، بعد اس سے پہلے قطع مسافت کر کے وہاں پہنچنا اس پر واجب ہے. یہ قطع مسافت کیا ہے؟ مقدمہ ہے اس واجب تک اس فعل کو انجام دینے کے لیے. قطع المسافت للحج قبل حلول ایام حج آنے سے پہلے بعد اس کو پہنچنا چاہیے. بناء علی تأخر وجوب الحج الی حین وقتہ، ایک یہ اس بنا پر ہے کہ حج کا وجوب اگرچہ استطاعت آ گیا ہے، استطاعت آنے کے ساتھ وجوب حج مؤخر ہے. کیا اس وقت بھی داخل ہونا چاہیے، وقت بھی کیا ہونا چاہیے؟ داخل ہونا چاہیے. تو اس سے پہلے جو ہے قطع مسافت یہ مقدمہ ہوگا اس اتیان واجب کے لیے. فیما ان ترک قطع المسافت فی وقتی، اگر وہ اپنے وقت میں قطع مسافت نہ کرے، وقت گزر جائے تو پھر کیا ہے؟ یوجبو، یہ ترک کے یوجب سے پٹاؤ، یہ ترک قطع مسافت موجب بنتا ہے فوت الواجب، واجب اس کے گردن سے فوت ہو جائے، وقت نکل جائے گا، پھر افعال حج کو انجام نہیں دے سکتا ہے. یعبر عنہ بالمقدمۃ المفوتہ، اس کو تعبیر کرتے ہیں مقدمہ مفوتہ کے ذریعے سے. در حقیقت یہ مقدمہ کا مفوتہ اصل میں ترک کی صورت میں مفوتہ ہے. اگر انجام دے دے تو مفوتہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ترک کی وجہ سے اس کا نام، اس کا مناسبتاً اس مقدمہ کا نام جو ہے متروک کی صورت میں جو ہے، جو صفت اس کے ساتھ موصوف ہوتی ہے، اس کا نام یہاں مناسبتاً رکھا ہے مفوتہ. اما انجام دے دیتے تو مفوتہ نہیں ہے، امر وجودی کے اعتبار سے نہیں ہے، امر عدمی کے اعتبار سے اس کو موصوف، اس کا نام رکھا ہے مناسبتاً. ومثلہ، اسی طرح سے الاغتسال عن الجنابۃ للصوم، جیسے باید انسان جنابت کی صورت میں غسل کرنا چاہیے روزے کے لیے. صحت روزہ متوقف ہے کس پر؟ بعد غسل انجام ہو، قبل از طلوع فجر، بعد شخص محدث کیا کرے؟ طہارت حاصل کرے قبل الفجر. فإن الصوم یجب بطلوع الفجر، صوم کا وقت وجوب کب آتا ہے؟ جب اس کا وقت داخل ہو جائے. رات میں تو کوئی واجب نہیں ہے نا صوم، طلوع فجر کے ساتھ اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب یہ صوم کا صحت متوقف ہے اس مقدمے پر. وہ مقدمہ کیا ہے؟ قبل از طلوع فجر، بعد اس کو غسل کرنا چاہیے. ولیکن یلزم الاتیان بالغسل قبلہ، یہ ملزم ہے کہ شخص کی اس سے پہلے انجام دے غسل کو. وإلا لفسد الصوم، وإلا اگر نہ ہو، اگر انجام نہ دے تو صوم فاسد ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا. ويكون تركه مفوتا للواجب، عرض کیا
اس کا ترک مفوت بنتا ہے، سبب بنتا ہے اس واجب کے فوت ہونے کے لیے. تو اس مقدمہ کا نام مقدمہ مفوتہ نام رکھا ہے اسی ترک کے عنوان سے. اما اگر انجام دے دو تو مفوتہ نہیں ہے بلکہ مصححہ ہے. یہ مقدمہ مصححہ ہوگا اس عمل کی نسبت، اس واجب کے اتیان کے لیے. ترک کرنے کی صورت میں مفوتہ ہے. بس یہ بھی ایک کیا ہے، اقسام میں سے ایک قسم، دو قسمیں تھی یہاں پر بیان کیا ہے. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ وسلم.